السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ہمیں صبر اور اللہ پر بھروسے کی اصل حقیقت سکھاتی ہے۔ یہ کہانی پرانے زمانے کی ہے، بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کی، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک بڑی آزمائش میں ڈالا، لیکن ہر بار اس نے صبر کیا اور آخرکار اللہ نے اسے ایسی نعمت عطا کی جو دنیا اور آخرت دونوں میں قائم رہی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک شخص رہتا تھا۔ لوگ اسے بہت شریف سمجھتے تھے، لیکن وہ دنیاوی لحاظ سے غریب تھا۔ اس کی جھونپڑی بسیدہ تھی، کپڑے سادہ اور کھانا بہت مختصر۔ اکثر دن ایسا آتا کہ اسے اور اس کے گھر والوں کو صرف ایک روٹی پر گزارا کرنا پڑتا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک بولا، دیکھو یہ شخص اللہ کی عبادت میں دن رات لگا رہتا ہے، مگر اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت۔ اگر اللہ اس سے راضی ہوتا تو اسے نعمتیں دیتا۔ یہ بات سن کر وہ نیک شخص مسکرا دیا اور بولا، دوستو، دولت اللہ کی رضا کی نشانی نہیں، اصلی دولت ایمان اور صبر ہے۔ میں اس پر شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے۔ دوستو، غربت اس شخص کی پہلی آزمائش تھی۔ گاؤں والے جب بھی اسے دیکھتے تو کہتے، یہ عبادت گزار ہے مگر بھوکا رہتا ہے، اس کا رب کہاں ہے؟ لیکن وہ شخص رات کو آسمان کی طرف دیکھتا اور دیکھ کر دعا کرتا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھوکا رکھا تاکہ میں تیرا نام زیادہ یاد کروں۔ یہ اس کا صبر تھا۔ کچھ دن بعد اس پر ایک نئی مصیبت آئی۔ وہ سخت بیمار ہو گیا، ہاتھ پاؤں کمزور ہو گئے، آنکھوں کی روشنی دھندلا گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اب گاؤں والے کہنے لگے، اب تو یہ بالکل لاچار ہو گیا ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا دوست ہوتا تو صحت مند ہوتا۔ ایک دن گاؤں کا ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں بھول گیا ہے؟ اس نیک شخص نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میرا رب مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ یہ بیماری بھی اس کی رحمت ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے گناہ کو مٹا رہا ہو۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ رات کو وہ نیک شخص روتے ہوئے دعا کرتا، یا اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اب اس شخص پر تیسری آزمائش آ گئی۔ اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ اچانک وہ بیٹا سخت بیمار ہوا، چند دن بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، سوچو یہ کتنا بڑا صدمہ تھا۔ ایک باپ کے لیے بیٹے کی جدائی پہاڑ جیسی آزمائش ہوتی ہے۔ لوگ تعزیت کے لیے آئے مگر دلوں میں مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، اب تو اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، غربت، بیماری اور اب بیٹے کی موت، کیا یہ رب کی محبت ہے؟ مگر وہ نیک شخص جس کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، قبر کے پاس کھڑا ہوا، آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے میرے رب، تو نے دیا تھا اور تو نے واپس لے لیا، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر پڑا اور دیر تک روتا رہا۔ اسی وقت ایک اجنبی آیا، وہ دراصل فرشتہ تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہیں غربت میں دیکھا، بیماری میں دیکھا اور بیٹے کی جدائی میں دیکھا، ہر حال میں تم نے صبر کیا، جان لو کہ یہ سب تمہاری آزمائش تھی۔ وہ حیران ہو کر بولا، تم کون ہو؟ فرشتے نے کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، خوشخبری ہے کہ اب اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، تمہاری جھونپڑی جنت کے باغ میں بدل دی گئی ہے، تمہاری بیماری شفا میں بدل دی گئی ہے اور تمہیں آخرت میں ایسی اولاد عطا کی جائے گی جو کبھی تم سے جدا نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ نیک شخص سجدے میں گر پڑا اور آنسوؤں میں کہنے لگا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے صبر کا اتنا بڑا انعام دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات وقتی ہیں، غربت اور بیماری اور رشتوں کی جدائی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اگر ہم صبر کریں تو اللہ ایسی نعمتیں دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینلز کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔